بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کن صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سونے کے لیے، سونے کے بعد، میت نہلانے یا اٹھانے کے بعد، جماع سے پہلے، غسہ کے وقت، زبانی قرآن مجید پڑھنے کے لیے، حدیث اور علم دین پڑھانے کے لیے، جمعہ و عیدین کے علاوہ باقی خطبوں کے لیے، دینی کتابیں چھونے کے لیے، سطر غلیظ چھونے کے بعد، جھوٹ بولنے، گالی دینے اور فحش لفظ نکالنے کے بعد، صلیب یا بت ہونے اور کوڑی یا سفید داغ والے سے بدن مس ہو جانے کے بعد، بغل کھجانے سے جبکہ اس میں بدبو ہو، غیبت کرنے، قہقہ لگانے، لغو چیزیں پڑھنے اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل مس ہو جانے کے بعد اور باوضو شخص کو نماز پڑھنے کے لیے ان سب صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہے۔ وضو کے بعد غیر معذور کے بدن سے نجاست نکلی مگر وضو کی دوبارہ حاجت نہیں، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے وضو کے بعد مردہ کے بدن سے نجاست نکلی تو اس صورت میں وضو کی دوبارہ حاجت نہیں۔ ظہر کے وقت میں پورا وضو کرنے کے بعد چمڑے کا موزہ پہنا مگر عصر کے وقت وضو کرنے میں وہ موزہ پر مسح نہیں کر سکتا، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے معذور ظہر کے وقت میں اگرچہ پورا وضو کرنے کے بعد چمڑے کا موزہ پہنے مگر عصر کے وضو میں وہ موزہ مسح نہیں کر سکتا، صرف اسی ایک وقت کے اندر مسح کر سکتا ہے کہ جس وقت میں پہنا ہو۔ ہاں اگر وضو کرنے یا موزہ پہننے کے وقت میں عذر نہیں پایا گیا تو اس کا حکم اس صورت میں تندرست کے مثل ہے۔ چمڑا ایک ہی موزہ میں پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار ٹخنے کے نیچے نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود اس موزہ پر مسح کرنا جائز ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار ٹخنے کے نیچے موزہ کے زیادہ ڈھیلا ہونے کے سبب اوپر سے نظر آ رہا ہے تو اس صورت میں اس موزہ پر مسح کرنا جائز ہے۔ کس غسل میں ہاتھ دھونے کی بجائے پہلے چہرہ دھونے کا حکم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مردہ کے غسل میں ہاتھ دھونے کی بجائے پہلے چہرہ دھونے کا حکم ہے۔ زندہ اور مردہ کے غسل میں کتنی باتوں کا فرق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے زندہ اور مردہ کے غسل میں 5 باتوں کا فرق ہے۔ نمبر 1، زندہ کو پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا سنت ہے اور مردہ کا پہلے چہرہ دھونا مستحب ہے۔ نمبر 2، زندہ کو کلی کرنا فرض ہے اور مردہ کے غسل میں کلی نہیں۔ نمبر 3، زندہ کو ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے اور مردہ کے غسل میں منع ہے۔ نمبر 4، زندہ کو حکم ہے کہ اگر پاؤں کے پاس دھون جمع ہونے کا امکان ہو تو غسل کے وضو میں پاؤں نہ دھوئے بلکہ غسل سے فارغ ہو کر دوسری جگہ دھوئے مگر مردہ کے غسل میں پاؤں کا دھونا مؤخر نہ کرے۔ نمبر 5، زندہ اپنے غسل کے وضو میں سر کا مسح کرے اور مردہ کا وضو میں ایک روایت کے مطابق سر کا مسح نہیں اور صحیح یہ ہے کہ اس کے بھی سر کا مسح کرے۔
دوستو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔